بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات ہے سن 5 ہجری کی، جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستلق کے لیے تشریف فرما ہوئے۔ آپ علیہ السلام کا دستور تھا کہ جب آپ کسی غزوہ پر تشریف لے کر جاتے تو آپ قرآن اندازی کرتے اور امہات المومنین میں سے جن کا نام اس قرآن اندازی میں سے نکلتا وہ آپ کے ساتھ تشریف لے جاتی۔ چنانچہ اس قرآن اندازی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نکلا اور آپ اس غزوہ میں حضور علیہ السلام کے ساتھ تشریف لے گئیں۔ جب قافلہ اس غزوہ سے واپس آ رہا تھا تو راستے میں رات کے ٹائم ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ اسی دوران حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضائے حاجت پیش آئی اور آپ اپنے قافلے سے کچھ دور چلی گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غزوہ پر جانے سے پہلے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک ہار ادھار پر لیا تھا۔ جب آپ قضائے حاجت کے لیے کہیں دور گئیں تو وہ ہار کہیں آپ سے گم گیا، کہیں گر گیا۔ آپ نے اس کو ڈھونڈنے کی کافی کوشش کی لیکن شروع میں تو نہیں ملا، بٹ کچھ ٹائم کے بعد آپ کو وہ ہار تو مل گیا، لیکن جب آپ واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا۔ دراصل اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ خواتین کو اونٹ کے اوپر ایک ڈولی نما ہودج کے اندر بٹھایا جاتا تھا جس کو چند اصحاب اٹھا کر لے کر جاتے تھے۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کم عمر تھیں اور آپ کا وزن بہت کم تھا، اس لیے اصحاب کو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ اس کے اندر موجود ہیں یا نہیں ہیں، اور وہ اس ہودج کو اٹھا کر آگے چل دیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تو ہوئیں، لیکن آپ نے یہ سوچ کر اسی جگہ پر قیام کیا جہاں پر آپ کا اونٹ بیٹھا تھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ پتہ چلے گا کہ میں اس ہودج میں نہیں ہوں تو یقیناً آپ واپس اسی جگہ پر آئیں گے اور آپ کو پا لیں گے۔ اس زمانے میں ایک اور دستور یہ بھی تھا کہ جب قافلے جاتے تھے تو چند ایک لوگ قافلے میں پیچھے رہ جاتے تھے جو کچھ ٹائم کے بعد نکلتے تھے، جن کا بنیادی مقصد کوئی گم شدہ چیز کو واپس لے کر جانا، یا اگر کوئی بندہ گم گیا ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا تھا۔ چنانچہ اسی کے اندر حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے سے آ رہے تھے۔ آپ کی جب نظر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی تو آپ نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ویسے تو یہ غزوہ پردے کی آیات کے نزول کے بعد ہوا، لیکن حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پردے کی آیات سے پہلے دیکھا ہوا تھا، اس لیے جب آپ کی نظر آپ پر پڑی تو آپ نے فوراً سے انا للہ پڑھا تو فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اونٹ کو بٹھایا، اس کے ایک پاؤں کے اوپر اپنا پاؤں رکھا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹ کے اوپر بیٹھ گئی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مدینہ پہنچنے تک حضرت صفوان نے کوئی بات آپ سے نہیں کی۔ اچھا، قافلہ جب مدینہ میں پہنچ گیا تو ایک منافق عبداللہ ابن ابی ابن سلول اس نے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا اور اس نے یہ مشہور کر دیا کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفوان بن معطل کا نعوذ باللہ ناجائز تعلق ہے۔ اور اس نے اتنا پروپیگنڈا کیا کہ 2 بدری صحابہ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مصطح ابن اساسہ اور ایک صحابیہ جن کا نام حضرت حمنہ تھا، وہ بھی اس پروپیگنڈا میں شامل ہو گئیں۔ آلدو کہ ان کی نیت خراب نہیں تھی، نہ ہی وہ نعوذ باللہ کو منافق تھے، لیکن ان کو یہ لگا کہ شاید عبداللہ ابن ابی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ چونکہ عبداللہ ابن ابی تو تھا ہی منافق، اس لیے اس کو تو بہانا چاہیے تھا کہ وہ کسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خاندان کو نعوذ باللہ کسی طریقے سے نیچا دکھائے۔ خیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ میں پہنچی تو بہت بیمار ہو گئیں، چونکہ لمبے سفر سے آئی تھیں، تھکاوٹ کی وجہ سے بہت بیمار ہو گئیں۔ اور ایک دن حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ کے ساتھ قضائے حاجت کے لیے جا رہی تھیں تو حضرت مصطح کی والدہ کو کوئی ٹھوکر سی لگی اور انہوں نے کہا ہلاک ہو مصطح۔ جب یہ آپ نے سنا تو آپ نے ان سے کہا
کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے، جبکہ حضرت مستاح جو ہیں وہ تو بدری صحابہ ہیں۔ اس پر انہوں نے عرض کیا کہ آپ کو کیا پتا کہ میرا بیٹا بھی اس منافق کی باتوں میں آ کر آپ کے بارے میں کیا سمجھ بیٹھا ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب وہ ساری کہانی کا پتہ چلا تو آپ شدید تکلیف میں آئیں۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی کہ یہ میرے بارے میں مدینہ کے اندر کیا افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں۔ دوسری طرف جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ مدینہ کے اندر اس طرح سے افواہیں پھیل رہی ہیں تو آپ بھی بہت پریشان ہوئے۔ آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ بتائیں کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا تو لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے تو لوگ فوراً یقین کر لیں گے، اس لیے میں وہ رستہ اختیار کروں گی جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گم ہونے پر کیا تھا، یعنی کہ میں صبر کروں گی۔ حضور علیہ السلام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ جو عبداللہ ابن ابی منافق نے آپ کو پہنچائی، آپ کی زوجہ مبارکہ کے بارے میں تہمت لگا کر۔ اچھا، دوران تفتیش حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں باقی ازواج مطہرات سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے سختی سے منع کر دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ آپ کی خادمہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے تو یہاں تک فرما دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اتنی سادی اور بھولی ہیں کہ اگر کوئی بکری کا بچہ گھر میں داخل ہو کر آٹا بھی کھا جائے اور آپ کو اس کا نہیں پتہ چلتا، یعنی اتنی معصوم ہے، آپ کا ان چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ خیر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ نے فوراً فرمایا کہ سبحان اللہ، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ خیر، جب حضور علیہ السلام کی پریشانی بھی شدت اختیار کر گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیمار ہو گئیں اور بہت شدید تکلیف میں ہوئیں، تو اچانک حضور علیہ السلام کو پسینہ آنا شروع ہوا، اور شدید ٹھنڈ کے اندر پسینہ آنا شروع ہو گیا، اور یہ اس چیز کی علامت تھی کہ حضور علیہ السلام پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ جب وحی کا نزول ہوا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کے اندر 11 آیتیں نازل فرمائیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی سے نارمل کنڈیشن میں آئے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پاک دامنی میں آیات کا نزول فرمایا ہے، تو آپ بہت خوش ہوئیں۔ تو ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ کھڑی ہوئیں، اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ کھڑی ہوں اور اپنے شوہر کا شکریہ ادا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ میری پاک دامنی نبی نے نہیں بلکہ اللہ نے بیان فرمائی ہے، تو میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کروں گی۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بھی بتا دیا کہ اگر کوئی بندہ کسی کے اوپر بہتان لگاتا ہے تو اس کے لیے کم از کم 4 گواہوں کا ہونا لازمی ہے، جبکہ اس کیس میں تو کسی کے پاس ایک بھی گواہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے جو صحابہ اس پروپیگنڈا میں غلطی کا شکار ہوئے تھے ان کو 80 کوڑے مارے گئے، اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا اس کو بھی کوڑے مارے گئے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب کی بھی بشارت دے دی۔ اور اللہ نے پھر صحابہ کے لیے یہ بھی فرمایا کہ جب تمہارے پاس یہ خبر پہنچی تو تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور جب یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلی تو آپ اکثر یہ بیان کرتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے الفاظ کو قرآن میں آیات کی صورت میں نازل کر دیا ہے۔ تو ناظرین، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی پاک دامنی کو قرآن کے اندر نازل فرما دیا، اور آنے والے تمام لوگوں کے لیے یہ چیز واضح کر دی کہ اگر کسی کے اوپر کوئی بندہ تہمت لگائے گا تو اس کے لیے کم از کم 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، ادروائز اس کے اوپر حد قذف جاری ہوگی۔ اور اگر ہم اس پورے واقعے کو دیکھیں تو ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم کسی کے اوپر بلا وجہ تہمت نہ لگائیں، اور اگر کوئی بندہ کوئی خبر ہمارے پاس لے کر آئے کسی اور کے بارے میں کہ کسی نے فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا، یا کسی بھی طرح کا کوئی الزام لگائے،
تو کبھی بھی فوراً سے اس پر یقین مت کریں، ہمیشہ تحقیق کریں، اس بات کی پوری چھان بین کریں کہ جو بندہ یہ کہہ رہا ہے اس کا اپنا کیریکٹر کیسا ہے، جو بندہ یہ بات کر رہا ہے کیا وہ صحیح بات کر رہا ہے یا اس کے اندر جھوٹ کی آمیزش ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ لوگ اپنے مقاصد کے لیے آپ کو استعمال کر رہے ہوں۔ تو اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو، اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے پاک رکھیں، صاف رکھیں، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی امید رکھیں اور اللہ سے سب کے لیے خیر کی دعا مانگے۔ ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور خیر کا معاملہ فرمائے۔